آسمانی کونسل پر 2021 جس کا مفرد نمبر 5 ستارہ عطارد عالمی انفارمیشن اور روابط سے منسوب اور سب کا دوست نمبر ہے، اپنے مستقبل کو درخشاں بنانے، سکون، سکھ، کشادگی اور رزق، شفا یابی کے لیے بلا ناغہ 500 مرتبہ یا کم سے کم 50 مرتبہ درود شریف پڑھ کر اپنی فیملی، دوستوں، عزیزوں کے ساتھ اپنے لیے دعائیں کرنا معمول بنا لیں، اور آخر میں یوں دعا کریں: یا شافی، یا کافی، یا معافی۔ اب ہم لوگ بڑھتے ہیں آپ لوگوں کے تمام سال 2021 کے زوڈک سائن کے اوپر اور بتاتے ہیں کہ آپ لوگوں کا پورا سال کیسا رہے گا۔ ایکویریس برج دلو۔ برج دلو کے حوالے سے 2021 کی آسمانی کونسل پر ستاروں کی سب سے اہم فلکیاتی نشست کے لحاظ سے 12 منقط البروج میں آپ کا شمسی زائچہ آپ کے حاکم ستارہ زحل کی 12ویں نشست کے اعتبار سے شمسی ساڑھ ستی کی نشاندہی کرتا ہے۔ ساڑھ ستی کا علمی درست نظریہ بحساب ویدک اسٹرالوجی ہی پایا جاتا ہے۔ حسن اتفاق اور انقلابات دنیا کے ساتھ آپ کا یہ سالانہ احوال بھی ویدک اسٹرالوجی کے تحت ہی پیش کیا جا رہا ہے۔ ستارہ زحل آپ کا فیلی ساد ستارہ اور اس کا آسمانی کونسل پر ایک چکر 29.5 سال پر محیط ہوتا ہے۔ اس اعتبار سے آپ ان دنوں اپنی شمسی ساڑھ ستی سے گزر رہے ہیں اور آپ کی ساڑھ ستی 5 اکتوبر 2029 تک جاری رہے گی۔ بہت سارے ہم خیال منجمین کا خیال ہے کہ برج میزان، برج قوس اور برج جدی اور دلو والوں کو ساڑھ ستی متاثر نہیں کرتی۔ یہاں ہم شمسی برج سے ساڑھ ستی کا لکھ رہے ہیں، جبکہ اس کا درست علم نجوم میں باقاعدہ 12 بروج میں ستارہ قمر کی نشست سے کیا جاتا ہے۔ زحل جب بھی قمر سے 2.5 سال پیچھے اور 2.5 سال قمر والے گھر میں اور 2.5 سال ہی قمر سے اگلے گھر والے میں، یہ مجموعی عرصہ 7.5 سال کی ساڑھ ستی کہلاتا ہے۔ آپ اگر پسند فرمائیں تو آپ ادارے سے یا پھر کسی بھی اچھے منجم سے بحساب ویدک اسٹرالوجی اپنی ساڑھ ستی کا تعین کروا سکتے ہیں، لیکن ساڑھ ستی میں جب بھی کسی شخص کے زائچے میں آتی ہے تو کاموں میں تاخیر، رکاوٹیں، التوا، پریشانیاں لے کے آتی ہیں۔ ساڑھ ستی سارا سال شمسی زائچے کے 12ویں رہتے ہوئے دوسرے، چھٹے اور 9ویں 12ویں گھر کو متاثر کرے گا۔ ذرائع آمدن کم اور اخراجات بڑھ سکتے ہیں۔ قرض لینا اور دینا مناسب نہ ہوگا۔ لمبے سفر اشد ضرورت کے تحت اور صدقہ خیرات دے کر کریں۔ آپ کے خفیہ دشمن اپنے بد ارادے کے تحت خدا نخواستہ آپ کو نقصان دینے کی کوشش کر سکتے ہیں۔ محتاط رہیں۔ سب سے اہم بات، وہ ایکویرینز افراد جو کسی روحانی ریاضت، چلہ کشی یا عملیات کی کوشش فرمائیں گے، انہیں اپنی اس روحانی ریاضت میں کامیابیاں نصیب ہوں گی۔ بیرون ملک حصول امیگریشن کے لیے کی گئی کوششیں بھی بارآور ثابت ہو سکتی ہیں۔ ابتدائے سال سے ہی ستارہ مریخ کی آپ کے لیے سعد پوزیشن 1 جنوری سے 21 فروری، 20 جولائی سے 5 سپٹمبر اور 5 سے 31 دسمبر بننے سے آپ کے اندر ہمت و حوصلہ بڑھے گا۔ عزیز و اقارب، بہن بھائیوں کی مالی اخلاقی مدد، صلہ رحمی کر کے آپ روحانی خوشیاں بھی پائیں گے۔ مجموعی طور پہ 2021 بلند اخراجات کا سال دکھائی دیتا ہے۔ اب یہ آپ پر منحصر ہے کہ آپ ابتدائی سال سے ہی کچھ ایسی پلاننگ کر لیں کہ اپنی آمدن اور اخراجات میں توازن کیسے پیدا کرنا ہے۔ راہو چوتھے اور کیتو 10ویں سارا سال رہنے سے زمین، جائیداد، پراپرٹی اور فصلوں باغات کی نظر لازمی طور کے پر اتارتے رہیں، اور لمبا سفر کرنے سے پہلے اپنی سواری کا صدقہ بھی ضرور دیں۔ ایسے خوش نصیب جن کی والدہ حیات ہیں، اپنی والدہ سے یا بزرگوں سے اپنے لیے ڈھیروں دعائیں کروائیں۔ کیتو کی 10ویں نشست آپ اپنے پیشہ ورانہ کریئر کو مزید بہتر بنانے کے لیے بہت سارے اہم اقدامات کرنا پسند کریں گے۔ اپنے ہم خیال اور مخلصین سے سرمایہ کاری کرتے وقت مشاورت ضرور کر لیں۔ یہ مشاورت آپ کے لیے شفا کا کام دے گی۔ آپ کی شخصیت 2021 میں ابتدائی سال میں ستارہ زحل کی تمام سال 12ویں نشست آپ کی شمسی ساڑھ ستی کی خبر دیتی ہے، اور یہ نحس دور آپ کی زندگی میں 23 فروری 2028 تک رہے گا۔ ان ایام میں
بہت احتیاط کے ساتھ قدم اٹھائیے اور اپنے اہم کاموں کی تکمیل میں جلد بازی سے اعتراض کریں اور بزرگوں سے مشاورت لازمی طور پر رکھیں۔ یوں تو 60 کا درست تعین پیدائشی ذائچے میں چاند کی نشست سے کیا جاتا ہے۔ آپ اگر پسند فرمائیں تو آپ ادارے سے یا کسی بھی صاحب علم سے اپنا ذائچہ بنوا کر رہنمائی لے سکتے ہیں۔ یہ 7.5 سالہ خراب دور جب بھی کسی کی زندگی میں آتا ہے، جیسے کہ میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ یہ کاموں میں تاخیر، التباس، رکاوٹیں اور پریشانیاں لے کے آتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ اس کا روحانی تدارک قرآن پاک میں سورہ رحمان میں عرض کردہ نگینہ یاقوت کی انگوٹھی بنوا کر 2 نفل شکرانہ کے ادا کر کے اپنے دائیں ہاتھ میں پہنے۔ اس کے علاوہ اپنے گھر یا کسی بھی جگہ کھجور کا پھلدار پودا لگائیں اور اس کی جڑ میں اپنا نام بما والدہ اپنی نیک خواہشات لکھ کر کسی پلاسٹک کے لفافے میں ریپ کر کے جمعرات کے دن طلوع آفتاب کے بعد فوراً 2 نفل حاجت پڑھ کر دعا کر کے دبا دیں اور پھر اس پودے کی آبیاری کرتے رہیں۔ اگر یہ ممکن نہ ہو تو پھر آپ اپنے آنگن میں ایک پودا گلاب کا لگا کر اس کی جڑ میں دبا کے یہ دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اور آپ کی فیملی کو خوشبختیاں عطا کرے۔ 2021 میں آپ لوگوں کی معاشیات، مالی ذرائع آمدن یعنی کہ فائنینشیل پوزیشن کو اگر ہم لوگ دیکھیں تو بیت المال اور بیت الامید کا مشترکہ حاکم ستارہ مشتری 12 سال کے بعد نقصان نظر بد کے گھر میں حبود یافتہ رہتے ہوئے مشکلات پر قابو پانے کی صلاحیت عطا کرے گا۔ دوسرے آپ کی مدد کرنے پر مجبور یا محبوب ہوں گے۔ 2021 میں آمدن اور خرچ میں عدم توازن، خسارے کے بڑھ جانے کے امکانات کبھی دکھائی دیتے ہیں۔ آپ پر یہ لازم ہے کہ ابتدائے سال میں ہی اپنے بڑھتے ہوئے اخراجات پر قابو پائیں۔ نہ صرف یہ بلکہ دوسروں سے مالی لین دین میں بھی سخت احتیاط سے کام لیں۔ اس سال دوسروں کو دیا گیا روپیہ، پیسہ، قرض کی ادائیگی یا وصولی کے لیے ہر 2 صورتوں میں نقصان کی انڈیکیشنز نظر آتی ہیں۔ دوسروں کی مالی مدد کرنے سے پہلے اس بات کا اطمینان کر لیں کہ آپ دوسروں کی جو مدد کر رہے ہیں اس کا صلہ اپنے مالک و خالق سے ہی پا سکیں گے۔ اس مدد کا صلہ آپ کو کسی بھی انسان یا اجنبی لوگوں سے کسی صلہ یا تشکر کی صورت میں قطعاً طور کے بڑھ توقع نہ رکھیں۔ فیملی سٹیٹس، خاندان اور دوستوں میں بگاڑ کے خدشات بھی دکھائی دیتے ہیں۔ ستارہ مشتری 2021 میں 20 جون سے لے کے 18 اکتوبر جب رجت یعنی کہ ریٹروگریڈ پوزیشن پہ ہوگا، تب اپنی پیدا شدہ مشکلات خصوصاً مالی مشکلات کو حل کرنے کی طرف خصوصی توجہ دیں۔ ستارہ مشتری سال میں عارضی طور پر تالے میں 6 اپریل سے 14 ستمبر، 21 نومبر سے 31 دسمبر رہنے سے کی گئی پلاننگز یا مشاورت سے آپ اپنی مالی اور دیگر مشکلات پر بآسانی قابو پا سکتے ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ خاندان میں اضافہ بھی رہ سکے گا۔ انشاءاللہ ہم لوگ اپنی آگے آنے والی ویڈیوز میں ڈسکس کریں گے آپ لوگوں کے ریلیشنز، عزیز و اقارب، بہن بھائی، ازدواجی، محبت، اولاد۔ اس کے ساتھ ہم لوگ مزید ڈسکس کریں گے آپ لوگوں کے بیرون ملک سفر، اندرون ملک سفر، آپ لوگوں کی ملازمت، جاب، کریئر، صحت یا آپ لوگوں کے انعام سے ریلیٹڈ چیزیں۔ اس کے ساتھ ساتھ ڈسکس کی جائیں گی تمام سال گرہنوں کے نحس اثرات اور ان سے بچنے کی روحانی ریمیڈیز۔ اب تک کی ویڈیو سے اجازت دیجیے، بہت ساری دعاؤں کے ساتھ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔